جو حضرات پیچھے کے حصے میں ہیں، ابھی اندر کافی جگہ ہے۔ ہر ہفتہ ہم مجلس کی اہمیت کو، اس میں بیٹھنے کے آداب کو سنتے رہتے ہیں۔ کتنی دور دور سے ہم اپنا گھر چھوڑ کر کے مرکز آئے ہیں۔ مجلس تک جڑنے کا فاصلہ تو بہت تھوڑا ہے، اس سے کئی گنا لمبا فاصلہ طے کر کے ہم اپنے گھروں سے آ گئے۔ مجلس میں ہی آ جائے۔ آگے بڑھنا یہ طلب کی علامت ہے۔ اللہ کے دین کی نسبت پر جو طلب ظاہر کی جاتی ہے، اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین میں سے ہیں۔ اتنا بڑا مسئلہ اللہ نے ان سے حل کروا دیا کہ پوری فتح مکہ کی برکات ان کے حصے میں آ گئی۔ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ احرام کھولنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے، سر مڑانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ انہوں نے رائے دی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ اللہ کے نبی آپ خود اپنے سر کا بال منڈوا لیں، اپنا احرام اتار لیں، کیونکہ خود بخود اپنے سروں کے بال منڈا لیں گے۔ حضور کو ان کی رائے بڑی پسند آئی۔ آپ نے سر کے بال منڈائے تو صحابہ نے بھی منڈا لی۔ علماء فرماتے ہیں اتنا بڑا کام اللہ رب العزت نے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے لیا ہے، وہ صرف طلب کی بنیاد پر کہ یہ اپنے گھر میں تھی، خادمہ سر میں کنگھی کر رہی تھی اور مسجد نبوی سے حضور کا اعلان، حضور کی آواز کانوں میں پڑی، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ فوراً خادمہ سے کہا کہ کنگھی ہٹاؤ، سر پر دوپٹہ ڈال کے متوجہ ہو گئی حضور کی بات کی طرف۔ خادمہ نے کہا کہ امی جان یہ تو مسجد والوں سے کہا جا رہا ہے۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے ایھا الناس کہا ہے، اے لوگوں، لوگوں میں میں بھی شامل ہوں۔ یہ طلب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا مفسر اعظم کہا گیا ہے۔ طلب کی بنیاد پر لوگوں کے گھروں پہ جاتے تھے تو دروازوں پر بیٹھ جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے، گرمی ہوتی تھی، لو چلتی تھی، اندر میں علم کے حاصل کرنے کی طلب تھی، تو اللہ نے وہاں پہنچایا کہ حضرت عمر اپنی مجلس میں سب سے آگے رکھتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ بڑی چیز ہے طلب۔ ابھی بھی کچھ حضرات پیچھے کے حصے میں ہیں، اندر آ جائیں، آواز پر اکتفا نہ کریں آپ۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ جب تک ہمارا عمل پورا نہ ہو، مجلس سے ہم اٹھ کر کے نہ جائیں، اپنے تقاضوں کو دبا کر کے بیٹھیں۔ کہتے ہیں کہ عمل کی طلب یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ عمل کی طلب تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ صحابی قید ہوئے، مشہور واقعہ ہے، غسل کی حاجت ہوئی، جیلر پانی نہیں دے رہا ہے،
بڑا بن جائے تو براہ راست کسی سے گفتگو نہیں کرتا ہے، ان کے آدمی ہوتے ہیں، سیکورٹی صاحب ہیں، خادم ہیں، پی اے ہیں، وہ رابطے کرتے ہیں۔ اور اگر وہ براہ راست کسی سے رابطہ کر لے تو انسان کی خوشی کے ٹھکانے نہیں رہتے۔ یہ صاحب مجھ سے براہ راست بات کی، مخلوق ہے، تھوڑے دن کے لیے کرسی ملی، تھوڑے دن کے لیے پاور ملی، تو یہ معمولی اعزاز نہیں ہے کہ اللہ پاک براہ راست خطاب کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو۔ جو انسان شریف طبیعت کا ہوتا ہے وہ احسان فراموش نہیں ہوتا ہے، جس کی طبیعت میں شرافت ہے اس کے اندر احسان فراموشی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نعمت یاد دلا رہے ہیں، یاد تو کرو اس نعمت کو۔ انعمت علیکم، میں نے تم پر نعمت کی تھی، اور یہ کہ فضلتکم علی العالمین، سارے جہانوں پر میں نے تم کو فضیلت دی تھی۔ معمولی چیز ہے، کسی ایک محلے پر انسان کو فضیلت مل جائے
فضیلت جس محنت کی بنیاد پر ہے اس محنت کا مقام مرتبہ امت نہیں جانتی. یہ تو جانتی ہے کہ تم خیر امت ہو، لیکن آیت یہاں پر پوری نہیں ہو گئی، بلکہ آیت یہ بھی کہہ رہی ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم خیر امت کیوں ہو؟ خیر امت اس لیے ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. میں اچھے کھانے والا بن جاؤں، میرا لباس اچھا ہو جائے، میرا مکان شاندار ہو جائے، میرا اپنا کاروبار سیٹل ہو جائے، میری اپنی جو ہے وہ پراپرٹی بن جائے، میری اپنی دکان چلنے لگے، میری اپنی زندگی اور حالات کے لیے سدھر جائے، میرا اپنا. یہ امت اتنے چھوٹے مقصد کے لیے جینے والی، اور یہ امت اتنی چھوٹی سوچ کے ساتھ دنیا میں نہیں بھیجی گئی. اللہ کہہ رہے اخرجت للناس، تم اپنے لیے نہیں، تم ساری انسانیت کے لیے نکالے گئے ہو. یہ فضیلت کی بنیاد ہے. اور میرے دوستوں یہ ختم نبوت کی برکت ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم کو اور تم کو کون پوچھتا دعوت کے لیے اگر اس محنت کو اور نبوت کے سلسلے کو امام الانبیاء پر ختم نہ کیا ہوتا. اصلاً تو دعوت انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا وظیفہ ہوتا تھا. اصلاً دعوت تو انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہوتی تھی. یہ تو ختم نبوت کی برکت ہے. اللہ نے جہد نبوت اور امام الانبیاء والی محنت وہ اس امت کو عطا فرمائی ہے. معمولی چیز نہیں ہے. جن پر اللہ نے اسلام کی حقیقت کو کھولا تھا وہ کہتے تھے یہ قرن اول کا ہیرا ہے. عجیب و غریب چیز ہاتھ لگ گئی ہے. آپ دیکھو میرے دوستو بزرگوں، قرآن پاک کو شروع سے آخر تک آپ اٹھا کر کے دیکھو. انبیاء علیہ السلام کی عبادات کو اللہ نے ذکر نہیں کیا. انبیاء کے میرے دوستو بزرگوں انفرادی اعمال کو اللہ نے ذکر نہیں کیا. انبیاء کی دعوت سے قرآن بھرا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت عبادات میں ایک نبی کے تابع ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت عبادات میں صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابند ہے. ہمارے نبی نے یہاں تک فرما دیا لو کان موسیٰ حیا ما وسعه الا اتباعی. اگر حضرت موسیٰ بھی آ جائے تو ان کامیابی صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. یہ امت عبادات میں قیامت تک کے لیے ایک نبی کے طریقے کی پابند ہے، لیکن یہ دعوت میں اور انبیاء علیہ السلام والی محنت میں یہ امت 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کی پابند ہے. اس لیے انبیاء کی دعوت کو قرآن نے ذکر کیا، انبیاء کی عبادت کو ذکر نہیں کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت، حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت. میرے دوستوں بزرگوں کتنا یعنی اس کام کی عظمت اور اہمیت کو حضرت شیخ نے لکھا ہے. کسی حکم کا قرآن میں ایک مرتبہ آ جانا اس حکم کی عظمت کے لیے کافی ہے. میرے دوستوں بزرگوں جس حکم سے اور جس محنت کے تذکرے سے قرآن پہلے صفحے سے لے کر کے آخر تک بھرا ہوا ہے، میرے دوستوں بزرگوں اس محنت کا اندازہ، اس کی عظمت کا اندازہ ہم اور آپ کے لگا سکتے ہیں. عبادات کے اوقات محدود ہیں. ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی، اب 1 گھنٹے تک عشاء کے وقت تک کوئی نماز ہم پر فرض نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز تک کوئی وقت جو ہے کوئی نماز فرض نہیں ہے. رمضان کے روزے رکھ لیے، آئندہ رمضان تک کوئی روزہ فرض نہیں ہے. 1 مرتبہ زندگی میں حج کر لیا، دوبارہ حج کبھی فرض نہیں ہے. سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے دی، دوبارہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں اوقات کے تعین کے ساتھ عبادات متعین ہے، لیکن یہ محنت ہے انبیاء علیہ السلام والی جن کو اوقات کے ساتھ متعین نہیں کیا گیا، جن کو زمانے اور وقت کے ساتھ محدود نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے اللہ سارا دن اور سارا رات میں اللہ کے بندوں کو اور آپ کے بندوں کو آپ کی طرف بلاتے رہا ہوں.
2.5 گھنٹے کی محنت نہیں ہے، 3 دن کی محنت نہیں ہے، چلے 4 مہینے کی محنت نہیں ہے، سال 2 سال 10 سال کی محنت نہیں ہے، 950 سال کا عرصہ جو خود قرآن کہہ رہا ہے، اور رات اور دن قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے، چھٹی نہیں ہے، رخصت نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے بڑی عجیب بات کہی کہ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو جملہ کہا سورہ مزمل میں، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، نبی جی آپ کو انسانیت کے اندر تیرنا ہے، اور محنت کو تیرنے والے کے ساتھ تشبیہ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا جو انسان چلنے والا ہوتا ہے وہ تھک جائے تو اس کو گنجائش ہوتی ہے بیٹھ جائے، سستا لے، آرام کر لے، بھوک لگی کھانا کھا لے، پیاس لگی پانی پی لے، تھوڑا راحت آرام کا تقاضا ہے تو آرام کر لے۔ دوڑنے والا ٹھہر سکتا ہے، چلنے والا رک سکتا ہے، لیکن جو تیرنے والا ہے وہ اگر سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ فرمایا ایسی مسلسل محنت ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا لا راحت بعد اليوم، آج کے بعد راحت و آرام ختم ہو گیا۔ چین و سکون کس کو کہتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں؟ ختم ہو گیا۔ اب سکون کب ہے؟ اب راحت و آرام کب ہے؟ فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، جب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے والے بن جائے اور ساری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب اور کوئی دوسری چیز کے ماننے والے نہ رہے، فرمایا اب مقصد پورا ہوا، اب یہ تیرنے والا ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے میرے دوستوں بزرگوں اب دیکھ لو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور محنت کو اٹھا کر کے۔ ایک بڑے عالم انتقال ہو گیا، وہ فرماتے تھے یہ 2.5 گھنٹہ، یہ 3 دن، اور یہ 8 گھنٹے اور یہ 10 دن، یہ تو بھاگتے چور کی لنگوٹی ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم کم سے کم اس پر تو آ جائیں، اتنے پر تو آ جائیں۔ میرے دوستوں بزرگوں کہاں اللہ رب العزت نے ہم پر اتنا اعتماد کیا کہ انبیاء علیہ السلام والی، امام الانبیاء والی، 1.25 لاکھ نبیوں والی محنت کی ذمہ داری اللہ نے مجھ جیسے ان پڑھ پر، مجھ جیسے دیہاتی پر، مجھ جیسے غریب پر اور مجھ جیسے جاہل جپٹ پر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء والی محنت کی ذمہ داری میرے دوستوں بزرگوں علماء فرماتے ہیں، بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس امت پر اتنا اعتماد تھا کہ یہ امت انبیاء والی محنت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا گیا۔ اگر اس امت پر اعتماد نہ ہوتا تو نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم نہ ہوتا۔ پچھلی امتوں پر اللہ کو یہ اعتماد نہیں، اس لیے جب تک اگلے نبی نہیں آ رہے، پچھلے نبی رخصت نہیں ہو رہے، ایک نبی جا رہے ہیں، دوسرے نبی آ رہے ہیں، کئی نبی ایک زمانے میں ایک وقت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام انبیاء ہی سے لینا ہے، اعتماد انبیاء ہی پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے، اس لیے ذمہ داری کسی اور کو نہیں دی جا رہی ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں قربان جائیں اللہ کی ذات پر، ہم پر اور آپ پر اس رب نے اعتماد کیا انبیاء علیہ السلام والی محنت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرما کے یہ محنت اور یہ ذمہ داری ہمارے آپ پر اور ساری امت کے کانوں پر ڈالی۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ قرآن نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ دعوت والوں کی صفات بیان نہیں کی، یہ تبلیغ والوں کی صفت بیان نہیں کی، یہ علماء کی اور صلحاء کی صفت بیان نہیں کی۔ قرآن نے مطلق کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سارے ایمان والے مرد اور ساری ایمان والی عورتیں میرے عزیز و بزرگوں وہ اس خطاب کے اندر شامل ہیں۔ بلکہ امارات کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جو وہاں ملک کی پرانے ساتھیوں میں ہیں، دعوت کے ذمہ داروں میں ہیں، وہ کہنے لگے اس آیت پر غور تو کرو، اللہ رب العزت نے اس امت کی ماؤں کو، اس امت کی عورتوں کو وہ مقام دیا اور وہ محنت نبیوں والی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی جو محنت
پچھلے زمانوں میں انبیاء کی بیویوں کو نہیں دی گئی، اللہ نے اس امت کی بہن بیٹیوں کو دی ہے۔ یہ تو ملتا ہے پچھلے زمانوں میں انبیاء علیہ السلام محنت کے ذمہ دار ہوتے تھے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ان کی بیویاں ان کے کام میں اور محنت میں ان کو بھی ذمہ دار بنایا جاتا تھا، یہ نہیں ملتا ہے۔ لیکن اس امت کو اللہ نے وہ اعزاز بخشا ہے، اس امت کی عورت کو اللہ نے وہ مقام مرتبہ دیا ہے۔ صراحت کے ساتھ اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ان کی صفت کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمارا کام ہے، ہماری محنت ہے، ہماری ذمہ داری ہے لیکن ہم دیکھیں ہم اپنا تعارف کیسے کرا رہے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہ میں تاجر ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہ میں فلاں کمپنی میں ملازم ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہ میں ٹیچر ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہ میں پروفیسر ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور یہ چھوٹی چھوٹی کاغذ کی ٹکڑے، ان کی نسبتوں پر آج ہم کو اور آپ کو فخر ہے۔ جو نسبت اللہ نے خیر امت کی عطا فرمائی، جس نسبت کے ساتھ صحابہ اپنا تعارف کراتے تھے، ہم اس تعارف کو بھول گئے۔ صحابہ میں تاجر نہیں تھے؟ بتاؤ کسی نے تعارف کرایا ہو کہ میں تاجر ہوں اور میں جو ہے کاشتکار ہوں اور میں زمیندار ہوں اور میرے کھجور کے باغات ہیں اور میں یہ ہوں اور وہ ہوں؟ ان سے پوچھا جاتا تو تم کون ہو؟ کہتے تھے ان اللہ ابتعثنا، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم کو اس لیے بھیجا، ہم انسانیت کو انسانیت کی غلامی سے نکال کے اللہ کی اطاعت کی طرف بلانے والے ہیں۔ صحابہ اپنا تعارف دین اور دین کی محنت کے اعتبار سے کراتے تھے۔ صحابہ اپنا تعارف نبی والی محنت کے ذریعے سے کراتے تھے۔ امت کا ہر فرد میرے عزیز و بزرگوں اپنے آپ کو اس کے اعتبار سے ذمہ داری کا احساس اس کے اندر تھا۔ ارے بڑے تو بڑے، میرے عزیزوں بچوں کے اندر ذمہ داری کا احساس، فکر آخرت کا، میرے دوستوں بزرگوں یہ سطح اور یہ لیول امت کے اندر تھی۔ ہم نے 10 مرتبہ صدقات کے واقعے کو سنا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں، بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے، بچہ روتے ہوئے کھڑا ہے۔ میں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کھیلنے کا سامان نہیں؟ اس لیے تو گھور کر کے دیکھنے لگا اور کہا چچا جان کیا دنیا میں ہم کھیل کود کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ جو آخرت کا استحضار اللہ معاف فرمائے آج بڑوں میں نہیں ہے، اچھے اچھوں کے اندر سے ختم ہو گیا۔ امت میں محنت کے وجود میں آنے کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے یہ استحضار بچوں کے اندر بھی تھا۔ وہ بچہ جس پر ابھی شریعت لاگو بھی نہیں ہوئی، وہ بچہ جس پر ابھی حلال و حرام اور جس کے اوپر احکامات ابھی جو احکامات کا مکلف نہیں ہے، اس کے اندر آخرت کا استحضار یہ ہے چچا جان میں اس آگ سے کیسے بے فکر ہو جاؤں؟ میں روز اپنی ماں کو دیکھتا ہوں، آگ جلاتی ہے، پہلے چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے، بعد میں بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے، اور کہیں اللہ پاک جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے چھوٹی لکڑی کی جگہ مجھ چھوٹے کو استعمال نہ کریے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں بدر کے موقع پر اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی جوان ہوتا، کوئی طاقتور ہوتا، کوئی بڑی عمر کا ہوتا، میں اس سے مدد لیتا اور میں اس سے جو ہے تعاون حاصل کرتا۔ یہ دونوں بچے میرے آزو بازو آ گئے۔ میرے دوستوں بزرگوں ان بچوں کے جذبات کو دیکھو، ان بچوں کی فکر کو دیکھو، ان کا شوق کو دیکھو۔ کہہ رہے ہیں چچا جان تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں بیٹا جانتا ہوں، کیوں کیا کام ہے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ آج کے اس میدان میں یا تو وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ بچوں کو احساس تھا میرے دوستوں بزرگوں اپنے ذمہ دار ہونے کا۔ میرے عزیزوں بزرگوں ایسے اپنے جذبات کو ظاہر کرتے تھے، پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے۔ کہاں جانے کے لیے؟ پنکھے میں، اے سی میں رہنے کے لیے، اور جو ہے 3 وقت ناشتہ، دوپہر رات کا کھانا۔ میرے عزیزوں بزرگوں پتا تھا کہ جائیں گے، ہاتھ کٹے گا، پیر کٹے گا، سر پھوٹے گا، کہیں سے تیر ہے، کہیں سے تلوار ہے، کہیں سے نیزے کا حملہ ہے، ہو سکتا ہے جان بھی چلی جائے۔ اس کے باوجود میں
میرے عزیز و بزرگوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے کہ چچا جان کہاں ہے وہ کم وقت، دور سے جاتا ہوا نظر پڑا، کہا دیکھو یہ تمہارا شکار، یہ تمہارا مقصود ہے۔ دونوں بڑے اس کی طرف، ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل پر حملہ کیا۔ میرے دوستو بزرگ اور عزیزو، اس محنت کے لیے اس ذمہ داری کے ساتھ اس امت کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ وہ دور بھی اس امت کو دکھایا ہے جب امت اس ذمہ داری کو پوری کر رہی تھی اور امت اپنے مقصد اصلی پر تھی۔ امت کا ہر فرد اپنے کو محنت کے اعتبار سے ذمہ دار سمجھ رہا تھا، افراد کی ذمہ داری نہیں۔ صحابہ میں کہیں نہیں ملے گا کہ یہ 25-50 ہزار وہ ہیں جو تبلیغ اور دعوت کے نام سے مخصوص ہیں، باقی کی چھٹی ہے، باقی فارغ ہے اپنے اعمال میں، اپنی عبادتوں میں۔ نہیں میرے دوستوں بزرگوں، ہر فرد، ارے اللہ معاف فرمائے، ان کا تو نابینا بھی اپنے آپ کو معذور سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ آیت اتری قرآن کی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی بے چین ہو گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، فرمایا اللہ کے نبی میں نے سنا یہ آیت اتری ہے جس میں اللہ کہہ رہے ہیں بیٹھنے والے نکلنے والے یہ مقام مرتبے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی مجھ جیسا معذور، مجھ جیسا نابینا، مجھ جیسا اندھا یہ تو جو ہے اس فضیلت کو کہاں حاصل کر سکے گا؟ اے اللہ کے نبی ہمارے بارے میں کوئی عذر اللہ کی طرف سے آنا چاہیے۔ میرے عزیز و بزرگوں، ایسے اندر کی تڑپ کے ساتھ یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اللہ نے جبرائیل امین کو ساتوں آسمانوں سے ان کے عذر کو اتارنے کے لیے آیت کا سب سے چھوٹا ٹکڑا دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے تھے میری ران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے لگی ہوئی تھی۔ بخاری کی روایت ہے حضور پر وحی کے آثار شروع ہوئے، بوجھ کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا میرا پیر ٹوٹ جائے گا، اور جب وحی کے اثر کو ختم ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید اللہ نے حضرت عبداللہ کے عذر کو اتارا ہے، کہا اس آیت کے اندر بڑھا دو غیر اولي الضرر، جن کو کوئی عذر نہیں ہے اگر وہ بیٹھ رہے ہیں تو یہ بیٹھنے اور نکلنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے باوجود بھی میرے دوستوں بزرگوں اب حضرت عمر سے آ کر کے کہہ رہے ہیں امیر المومنین میں جانا چاہتا ہوں قادسیہ کی لڑائی میں اور مارکے میں جو جماعت جا رہی ہے میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ تم کیا کرو گے؟ تم کو نظر نہیں آتا، تم معذور ہو، تم نابینا ہو۔ فرمایا امیر المومنین میں لڑ نہیں سکوں گا لیکن میری موجودگی یہ مسلمانوں کی جماعت میں ایک فرد کا اضافہ ضرور کر دے گی۔ میرے دوستوں بزرگوں کہاں گئے وہ جذبات، وہ چیزیں امت کے اندر سے میرے دوستوں محنت کے ختم ہونے کی وجہ سے بہترین زندگی گزار سکتے تھے؟ کیا میرے دوستوں بزرگوں کس چیز کی کمی تھی صحابہ کے پاس؟ آپ بتاؤ تو صحیح، اس سے بڑا اعزاز کیا چاہیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے گھر پر امام الانبیاء کی سواری رکی ہے، جس سواری کے بارے میں حضور نے کہا تھا اس اونٹنی کی لگام چھوڑ دو، یہ اپنی حکم اور اپنی مرضی سے، یہ اپنی چاہت سے نہیں بیٹھے گی، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ اونٹنی بیٹھے گی۔ اللہ کا حکم ہوا ابو ایوب انصاری کے مکان کے پاس یہ اونٹنی جا کر کے بیٹھی۔ اللہ کے نبی مدینہ میں جس شخصیت کے یہاں مہمان بنے ہیں میرے عزیز و بزرگوں اس سے بڑا اعزاز کیا چاہیے؟ ان کو اپنی نجات کے لیے چیز کافی تھی، کیوں پھر رہے ہیں در بدر بڑھاپے کے عالم میں 90 سال کی عمر ہونے کے باوجود اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں تیاری کرو میرے نکلنے کی۔ ابا جان ساری زندگی آپ جاتے رہے ہیں، ابھی اس عمر کے اندر تو بیٹھ جائیں۔ کیسے بیٹھوں؟ قرآن بیٹھنے نہیں دیتا، اللہ کا حکم بیٹھنے نہیں دیتا۔ اللہ کی آیت ہم سے بار بار مخاطب ہے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں نکلو، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ ساتھیوں کو وصیت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے میری زندگی سفر کے دوران ختم ہو جائے، راستے میں چھوڑ مت دینا، منزل تک لے کر کے جانا۔ میرے دوستوں بزرگوں یہ ترکی کا اسلام، یہ اسلام وہاں اڑ کر کے ہواؤں میں نہیں پہنچا، یہ اسلام کسی اور ذریعے سے موبائل انٹرنیٹ سے اور ایسے میرے دوستوں بزرگوں یہ ذرائع ابلاغ سے وہاں اسلام نہیں پہنچا۔ یہ اس بوڑھے صحابی کی قربانی ہے جس نے اپنی لاش اور اپنے جنازے کو 7 دن تک اللہ کے راستے میں چلوایا ہے، 1 ہفتے تک اللہ کے راستے میں۔ اے اللہ زندہ تھے جب بھی چلے ہیں، ہمارے جنازے بھی آپ کے راستے میں چلے ہیں، زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ایسے ہی ملکوں کے اندر صحابہ پھرے ہیں. ساری دنیا کا اسلام ہماری جماعت اللہ نے اپنے فضل کرم سے جو ہمارا رخ طے کروایا وہ افریقہ کا ملک تھا موریتانیہ، مراکش، پھر وہاں سے قطر، وہاں سے سعودیہ، پھر اس کے بعد امارات. بر اعظم افریقہ کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ سب سے زیادہ اسلامی ملک بر اعظم افریقہ میں ہے. تقریباً 29 ممالک ہے جو 100% اسلام اور مسلمان ملک ہیں. اکثر ملکوں کے اندر عربی بولی جاتی ہے. کیوں میرے دوستوں اور بزرگوں؟ اکثر علاقے وہ ہیں جہاں صحابہ چلے پھرے ہیں. آج بھی اگر آپ ان علاقوں میں جاؤ، کتنے علاقے ایسے ہیں جو اتنی ترقی کے باوجود تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو گئی، ہوائی جہاز ایجاد ہو گئی، بہترین لگژری کاریں ایجاد ہو گئی، بہترین سڑکیں بن گئی، سارے انتظامات ہو گئے، اس کے باوجود بھی آج وہاں ایسے علاقے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، اگر آپ جاؤ گے نہ پانی کا نام و نشان ہے، نہ بجلی کا نام و نشان ہے، نہ سڑکوں کا نام و نشان ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے. ہم موریتانیہ میں تھے، 500 کلومیٹر دور ہمارا رخ طے ہوا. اس 500 کلومیٹر کے اطراف میں اس دوران میں ہم نے صرف جو ہے 1 سے 2 بستیاں صرف 500 کلومیٹر کے دوران ملی، باقی پورا ریگستان سے بھرا ہوا ہے. کیسے صحابہ 1400 سال پہلے آئے. آج بھی وہاں پانی کی اتنی قلت ہے، جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ بھی ایسا ہے کہ پینے کے قابل نہیں ہے. کتنی جماعتیں گئی، وہ جماعتیں واپس آ گئی. کیوں؟ کہ ایسے گدلے پانی کی وجہ سے ساتھیوں کے گردے فیل ہو گئے. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، کس حال میں صحابہ چلے ہیں پھرے ہیں، کس حال میں صحابہ نے محنت کی ہے. یہ تو 25-50 اور یہ تو 10-20 ہزار 10,000 صحابہ ہیں جو مکہ اور مدینہ میں ہیں. باقی لاکھوں کی تعداد کہاں ہے؟ یہ تو گنتی کے ہیں جن کی قبروں کا پتہ ہے کہ یہ فلاں ملک میں، یہ فلاں ملک میں. ہزاروں کی تعداد وہ ہے جن کی قبروں کے نام و نشانات نہیں ملتے. ایسے ہی سفروں میں کوئی ریگستان کی نظر ہو گیا، کوئی پہاڑوں کی نظر ہو گیا، کوئی وادیوں کی نظر ہو گیا اور کوئی سمندروں کی نظر ہو گیا. میرے عزیز و بزرگوں، یہ تو جب قیامت میں اٹھایا جائے گا، جب پتہ چلے گا کوئی مشرق سے ہے، کوئی مغرب سے، کوئی شمال سے ہے، کوئی جنوب سے، دنیا کے آخری کونوں تک پہنچے ہیں. ہم مراکش میں اس جگہ بھی گئے جہاں عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت اور قافلے کے ساتھ پہنچے تھے اور اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر داخل کیا تھا. اس سمندر پر بھی ساتھی لے کر کے گئے کہ اسی سمندر میں عقبہ ابن نافع نے اپنے گھوڑوں کو ڈالا تھا. اللہ کو مخاطب کر کے کہا اے اللہ، انسانیت کی حدیں ختم ہو گئی، زمین کی حدیں ختم ہو گئی، خشکی کا حصہ یہاں پورا ہو گیا، آگے سمندر ہے. اے اللہ، اگر انسانیت اس کے آگے بھی بس رہی ہوتی ہم وہاں بھی جاتے، آپ کو پیغام کو لے کر کے، آپ کے کلمے کو لے کر کے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور سنت کو لے کر کے. میرے دوستوں بزرگوں، ایک عرب عالم ہم سے کہنے لگے دیکھو ہم بھی نکل رہے، صحابہ بھی نکلے تھے، کتنا فرق ہو گیا ہمارے اور صحابہ کے نکلنے میں. صحابہ نکل رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے اللہ وقت پورا ہو گیا، اے اللہ مدت پوری ہو گئی، کہہ رہے ہیں اللہ زمین کی حدیں پوری ہو گئی. اور ہم نکل رہے ہیں، ہم وقت پورا کرنے کی تیاری میں. کام پورا ہوا نہیں ہوا، مقصد پورا ہوا نہیں ہوا، ٹارگٹ پورا ہوا نہیں ہوا. میرے عزیز و بزرگوں، ہم کیا اپنی محنت کو کہیں؟ باطل جو محنت کر رہا ہے اور غیر جو محنت کر رہے ہیں، ایسے ایک ایک علاقے میں جا کر کے پڑ جا رہے ہیں. زندگیاں ختم ہو جائے گی جب تک ہمارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوگا. ہم اس علاقے کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے. میرے دوستوں بزرگوں، ہم جب موریتانیہ کے ایک علاقے میں پہنچے اور وہاں جب ہم نے دیکھا کہ یہاں بچوں کی نرسری اسکول میں ہندوستان کی 3 عورتیں ہیں جو عیسائیت کی تبلیغ کر رہی ہے اور 10 سال سے اس ملک کے اندر پڑی ہوئی ہے، 10 سال سے اپنے وطن کا، اپنی فیملی کا منہ تک نہیں دیکھا، اپنے آپ کو مرد کہنے میں شرم محسوس ہوتی ہے. عورت ذات ہو کر کے باطل مذہب کے لیے جو سراسر باطل ہے، ناحق ہے، اس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی جا رہی ہے. 10 سال سے علاقے کے اندر آ کر کے پڑی ہے، ان کی پیشانی پر شکن تک نہیں ہے اور کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر آئے اور محنت کے اثرات بظاہر نظر نہیں آ رہے، لیکن مطمئن ہے کہ آج اگر ان کے بڑے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ بچے ہمارے ہاتھ میں ہیں. کہتے ہیں شجیرۃ الیوم شجرۃ الغد، جو آج کا پودا ہے یہی تناور درخت جا کر کے بنے.
ایسے بچوں پر محنت کر رہے ہیں، ایسے ان کے اوپر ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کے دلوں اور دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کو ڈال رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ اس ملک کی حالت ہے جو ملک پورے افریقہ کے اعتبار سے بلکہ کہا جائے پوری دنیا کے اعتبار سے دین کے لیے ایک نمونہ ہے، دین کی ایسی سطح ہے۔ اس ملک کے اندر جب ہم وہاں پہنچے، وہاں کے مقامی ذمہ دار یہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب، ہمارے اپنے ملک کے اندر اللہ کا فضل و کرم ہے، جو مقامی باشندے ہیں الحمدللہ ملک کی 100% آبادی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ آپ اگر کسی کو نماز کی دعوت دو، ہمارے یہاں یہ عیب سمجھا جاتا ہے، مسلمان کو نماز کی دعوت دی جائے، مسلمان کو نماز کے بارے میں سمجھایا جائے۔ وہ ملک جہاں کے لوگوں کا قرآن پاک سے ایسا عشق اور تعلق ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کا ایسا ذوق و شوق ان کے اندر ہے، ملک کی 70% آبادی یہ حافظ قرآن ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ایسا ملک اللہ رب العزت نے میرے عزیزوں بزرگوں، ایسے ملک میں جب باطل کی یہ محنت ہے، آپ اندازہ لگاؤ دوسرے ممالک کے اندر باطل کی کتنی محنتیں ہیں اور باطل کیسی محنت کر رہا ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ہم تو ابھی مشورہ کرنے میں ہیں، ہم تو ابھی سوچنے میں ہیں، اور ہم تو میرے دوستوں ابھی دن تاریخ طے کرنے میں ہے۔ امت کا نہ جانے کتنا بڑا طبقہ روزانہ بغیر کلمے، بغیر نماز کے، بغیر اللہ کے اور رسول کے جانے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ شاید کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں ان کو دفن کرنے والا، ان کو کفنانے والا، ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ایک وقت اس امت پر وہ بھی تھا، ایک فرد کو اسلام پر جمانے کے لیے عیاش ابن ربیعہ مدینہ منورہ آئے، اسلام قبول کیا۔ مکہ کے لوگ آئے، عیاش تیری ماں نے قسم کھائی ہے کھانا نہیں کھائے گی، دھوپ سے چھاؤں میں نہیں آئے گی، غسل نہیں کرے گی، بالوں میں کنگھی نہیں کرے گی جب تک تو واپس لوٹ کر کے نہ آ جائے۔ ماں کی ممتا نے جوش مارا، حضرت عمر سے کہنے لگے عمر میں مکہ اپنی ماں کو سمجھا بجھا کے آتا ہوں۔ کہنے لگے یہ تم کو بہلا پھسلا کے لے جا رہے ہیں، یہ تم کو جو ہے ظلم زیادتی کر کے تمہارے اسلام کو جو ہے وہ تم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ فرمانے لگے عمر میرا مال بھی مکہ مکرمہ میں ہے، جاؤں گا تو وہ بھی لے کر کے آ جاؤں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک نئے مسلمان کو جو ابھی اسلام میں داخل ہوا ہے، اسلام پر جمانے کے لیے صحابی کی طرف یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ، یہ فرما رہے عیاش اللہ نے مجھے مال دیا ہے، مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں میرا شمار ہے، اگر تو اپنا مال لانے کے لیے مکہ جا رہا ہے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میری آدھی جائیداد وہ تیرے نام ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، جو کتے کے پیاسے رونے پر روتے تھے، عمر سے اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ تمہارے دور حکومت کے اندر یہ اگر پیاسا جان دے رہا ہے، اللہ کے یہاں تم سے پوچھ ہو جائے گی۔ رات رات بھر گشت لگاتے تھے، بے چین رہتے تھے، کوئی ایک گھر کے اندر بھی اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے اللہ کے عمر سے پوچھ ہوگی۔ بچوں کو روتا ہوا دیکھا تو وہ عمر جس نے کئی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا تھا زمانے جاہلیت میں، ایسے سخت دل انسان ہونے کے باوجود یہ اسلام ہے اور یہ امت کا درد غم ہے اور یہ امت کا احساس ہے۔ اپنے خادم سے کہے تو بوری نہیں اٹھائے گا، عمر کے بوجھ کو آخرت میں عمر ہی اٹھائے گا، بوری کو میں اٹھا کر کے لے جاؤں گا۔ اپنے ہاتھ سے آگ جلا رہے ہیں، کون ہے یہ؟ صرف محلے کا ذمہ دار نہیں، شہر کا ذمہ دار نہیں، 24 لاکھ مربع میل پر امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، جس کے بارے میں غیر یہ کہہ رہے ہیں 10 سال عمر دنیا میں اور رہتے، سوائے اسلام کے دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے اپنے ہاتھوں سے آگ جلا کے، اپنے ہاتھوں سے دیگچی رکھ کے ان بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کے کھلا رہے ہیں، گنجان داڑھی سے دھواں نکل رہا ہے اور اس کی ماں کو سمجھا رہے ہیں ارے اللہ کی بندی تو یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ میرا اور عمر کا معاملہ اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کی بندی عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات کی بے چینی، سارا دن میرے دوستوں بزرگوں چین و سکون نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایک ساتھی کہنے لگے جماعت 4 مہینے کی کام کر کے واپس آئی، کارگزاری لی گئی۔ نوجوان ساتھی کہنے لگا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، ایسا سکون ملا جماعت
جماعت کے اندر ایسا سکون کبھی نہیں ملا۔ ساتھیوں نے کہا انا للہ، ہم تو چاہ رہے تھے یہ سکون ختم ہو جاتا اور یہ سکون غارت ہو جاتا اور اندر میں بے چینی پیدا ہو جاتی، اندر میں غم لگ جاتا، اندر میں میرے دوستوں بزرگوں ایک کڑھن اور ایک فکر پیدا ہو جاتی۔ میرے عزیز و بزرگوں، جو انبیاء علیہ السلام میں تھی اور جو صحابہ میں تھی، ایک فرد بھی دنیا کے اندر وہ نہ ہو جو اللہ کو بھول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنے والا ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، امت اس جذبات کے ساتھ جینے والی تھی۔ ہمارے میرے دوستوں بزرگوں، اکابرین اور اسلاف کی قربانیاں بہترین زندگی گزار سکتے تھے۔ اتنے بڑے تاجر تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے دوستوں بزرگوں عالی شان مکان بنا سکتے تھے، عالی شان کھانا کھا سکتے تھے، عالی شان لباس پہن سکتے تھے، لیکن امت کے لیے اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے ایسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں امام صاحب بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی کمر میں درد رہتا تھا۔ اپنے شاگردوں سے کہا کہ ذرا میری کمر کو تو دیکھو، یہ تکلیف مسلسل میری کمر میں رہتی ہے۔ جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ جس جلاد نے کوڑے مارے تھے، کوڑے کے کھانے کی وجہ سے چمڑی پھٹ گئی تھی، سینے والا جو لاہا تھا اسے پتا نہیں، اس نے وہ مردہ چمڑی اندر چھوڑ دی اور ایسے ہی اس چمڑی کو سی دیا۔ وہ مردہ چمڑی کی وہ جو ہے اس کی تکلیف ہمیشہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تھی۔ اپنے شاگرد سے کہا کہ تو اس کو سی کر کے اس کو دوبارہ کاٹ کر کے سی دے۔ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی اس کو کاٹا تکلیف ہوئی، کہنے لگے اللہم اغفر للمعتصم، اے اللہ معتصم باللہ کی مغفرت فرما۔ حیرت ہوئی کہ استاد محترم، اسی بادشاہ نے تو آپ کو کوڑے لگوائے، اسی نے تو آپ کی کمر کالی کروا دی اور اسی کی وجہ سے یہ تکلیف آپ کو سالہ سال سے ہے۔ کہنے لگے میں کس منہ سے اس کے لیے بد دعا کروں، یہ خاندان رسول سے ہے، اگر میں اس کے خلاف بد دعا کر دوں گا آخرت میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، اس نبی سے ہماری اپنی نسبت ہے، صحابہ سے بڑے فخر سے ہم بیان کرتے ہیں یہ ہمارے اکابر، یہ ہمارے اسلاف، یہ ابو بکر ہے اور یہ عمر ہے اور یہ علی ہے اور یہ عثمان ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ان کی کیا صفات ہماری زندگی میں اندر آئی، ان کی فکروں میں سے کتنا ہمارے اپنے اندر آیا، ان کی بے چینیوں میں سے کتنی ہمارے اندر وہ بے چینی آئی، ان کے غموں میں سے کتنا غم ہمارے اپنے اندر آیا۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ تو 4-5 ملکوں میں اللہ نے جانے کا موقع دیا ہے۔ میرے عزیز و بزرگوں، اللہ معاف فرمائے، کہنے کو تو یہ اسلامی ملک ہے، مسلمان نظر آئے لیکن اسلام نظر نہیں آئے۔ امارات کے اندر ہماری جماعت ہے جس کا نام ہے المملکت الاسلامیہ المتحدہ، کہ اسلامی مملکت ہے، متحدہ عرب امارات ہے۔ ہماری جماعت ایسے اتری جیسے کوئی بہت بڑا مجرم ہو جس کو پکڑ اکڑ کے لایا جا رہا ہو، کسی سے بات نہیں کر سکتے، دو ساتھی ایک جگہ نہیں رہ سکتے، جماعت کی شکل معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک کے اندر فحاشی کی اجازت ہے، ننگے پن کی اجازت ہے، شراب نشے کی اجازت ہے، لیکن دین اور دین کی محنت کی اجازت نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، کہاں چلی گئی جن کی محنت سے اور جن کے باپ داداؤں کی قربانی سے ساری دنیا کے اندر پردہ زندہ ہوا، ساری دنیا کے اندر حیا کا پیغام پہنچا، ساری دنیا نے اللہ کا تعارف کیا اور اللہ کو پہچاننے والی بنی۔ میرے عزیز و بزرگوں، جہاں ان کی کمی ہے وہیں کوتاہی ہماری اپنی بھی ہے۔ ہم نہیں پہنچ سکے، ہم نہیں جا سکے، لیکن میرے عزیز و بزرگوں، جن کو اللہ پاک لا رہے ہیں اور جن کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہم جیسے عجمی، ہم جیسے کم پڑھے بلکہ بے پڑھے لکھے، ان کے سامنے ٹوٹی پھوٹی زبان میں قطر کے اندر جب عربی میں ان کے سامنے مذاکرہ کرتے تھے، پرانے ساتھی بڑے بڑے علماء آنسوؤں سے روتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے کرنے کا کام تھا، اللہ کے یہاں حسب نسب نہیں دیکھا جاتا، جو نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ کا ضابطہ یہ ہے اللہ نعمتوں کو ان سے چھین لیا کرتے ہیں۔ یہ نعمت اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے، یہ اللہ نے نعمت ہندوستان والوں کو دی ہے، اللہ نے اس ملک کو منتخب کیا ہے دین اور دین کی محنت کے اعتبار سے۔ مراکش کے اندر ہماری جماعت تھی۔ میرے عزیزوں، یہ انسان کی فطرت ہے، جو چیز اس کو بغیر مانگے، بغیر محنت اور مشقت کے ملتی ہے نا، اس کی اس کو قدر نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے کیا ہے، اگر ابھی ارادہ ہوا دلی نظام الدین جانے کا، صبح ٹکٹ کرائیں گے پہنچ جائیں گے، شام میں ٹکٹ کرائیں گے پہنچ جائیں گے، فلائٹ پکڑیں گے 2 گھنٹے میں نظام الدین میں رہیں گے، ہمارے لیے آسان ہے
قدر نہیں ہے. ہم کو مراکش میں ایسے بھی ساتھی ملے, کہنے لگے 15 مرتبہ ہم NBC میں گئے ہیں کہ ہم کو ہندوستان جانے کے لیے ویزا دیا جائے, ہمارے ویزے کو ریجیکٹ کر دیا گیا. ایسی تڑپ ہے اندر میں, ہم آنا چاہتے ہیں, ہم کام سیکھنا چاہتے ہیں, ہم اس چار دیواری کو میرے دوستوں بزرگوں جہاں سے اللہ نے محنت کو شروع کیا ہے, جس کو قربانی کی بنیاد پر اللہ نے منتخب کیا ہے, ہم وہاں پہنچنا چاہتے ہیں. ہمارے اپنے اندر کی تڑپ ہے میرے عزیز و بزرگوں, ہمیں ویزا نہیں ملتا, ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے دعا کرو, ہمارے لیے آپ جو ہے اللہ کے راستے میں ہو, اللہ سے اس چیز کو مانگو, ہم وہاں پہنچ جائیں. میرے عزیز و بزرگوں ایسی عظمت ہوتی تھی, ہم ان کے سامنے بچے ہیں, 50 سال عمر, 60 سال عمر, 70 سال, 30 سال, 40 سال سے کام میں لگے ہوئے. ہمیں مشائخ کہتے تھے, ہمیں اکابر کہتے تھے, ہمیں اپنا استاد کہتے تھے تم اس جگہ سے آئے ہو جہاں سے اللہ نے ساری دنیا میں محنت اور کام کو پہنچایا ہے, تم ہمارے استاد ہو, تم جیسا کہو گے ویسی محنت کریں گے, تم جو کام کی ترتیب بتاؤ گے اس اعتبار سے محنت کا رخ کام کریں گے. میرے عزیز و بزرگوں ایک جو ہے بزرگ ساتھی 60 سال کی عمر تقریباً ہوگی, 25 کلومیٹر سے سائیکل پہ چل کے صرف ہماری ملاقات کے لیے تشریف لائے. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے نعمت اور یہ سرمایہ ہم کو عطا فرمایا ہے. ساری دنیا میرے دوستوں بزرگوں منتظر ہے, پورا ملک ہماری اکیلے کی جماعت, 180 شب گزاری کے مقامات ہیں مراکش میں, ایک اکیلی جماعت, وہ کہہ رہے ہیں ایک دن بھی اگر ہم ایک شب گزاری کو دیں تو بھی ہمارا تقاضا پورا نہ ہو. 1 مہینے کا ویزا ملا, 30 دن کا ویزا ہے اور پورے ملک کا تقاضا ہے. میرے دوستوں بزرگوں ایسے بے چین رہتے تھے. بقرعید کا دن تھا, ہماری اپنی جماعت جس علاقے کے اندر پہنچی وہاں ہندوستان کی جماعت شاید برسوں پہلے آئی تھی. وہ کہنے لگے بقرعید سے زیادہ خوشی ہمیں آپ کی جماعت کی آمد کی ہے. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ہم پہنچے تو کام میں 1965 میں پہنچا, 1970 میں پہنچا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں یہ پہلی جماعت ہے جو ہندوستان کے ہمارے علاقے کے اندر آئی. پورا علاقہ اٹھ کر کے آ جاتا تھا, بچے آ جاتے تھے, نوجوان آ جاتے تھے. میرے عزیز و بزرگوں ایسی عظمت اور ایسا اکرام اللہ نے دین اور دین کی محنت کی بنیاد پر ہمیں اپنے سامان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے. وہ عرب جن کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ جن کے پانی پلانے والے خادم ہیں, جن کی گاڑیاں چلانے کے لیے نوکر ہے, جن کے یہاں کھانا بنانے والے ہیں, وہ ہمارا سامان اٹھاتے تھے اور ہم کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے کہ نہیں تم مہمان نہیں, تم مہمان رسول ہو, تم اللہ کے مہمان ہو, اللہ کے نبی کے مہمان ہو, تم اس لائق ہو. اگر تمہارے قدموں میں اپنی پلکوں کو بھی بچھا دیا جائے تو بھی تمہارے اکرام کا حق ادا نہ. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں ساری دنیا کے لیے اس امت کو بھیجا گیا. ہمارے اوپر ذمہ داری پورے عالم کے اعتبار سے ہے, تقاضے پورے عالم کے اعتبار سے ہے. ہم مطمئن نہ رہیں ان ملکوں کے حالات جہاں پر میرے دوستوں کسی زمانے میں اسلام تھا اور 100% کے اعتبار سے اسلام تھا. مراکش کے اندر ہم پہنچے میرے عزیز و بزرگوں 100% مسلمان ملک ہے. ایئرپورٹ پر جب ہماری جماعت پہنچی ایسی حیرت اور تعجب کی نظر سے دیکھ رہے تھے جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے داڑھی کرتا ٹوپی کو دیکھا. میرے دوستوں بزرگوں ایسے نیم برہنہ لباس میں نوجوان مسجدوں کے اندر آ جا رہے ہیں. اور میرے دوستوں اکثر وہ ہیں جن کے سلسلے صحابہ سے مل رہے ہیں, کسی نہ کسی صحابی کے خاندان سے ہے, کوئی قبیلہ انصار سے ہے, کوئی فلاں قبیلے سے ہے اور کوئی فلاں قبیلے سے ہے. میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں جن کے باپ داداؤں کی قربانی کی برکت سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی, اگر آج ان کی اولادوں کی یہ حالت ہے تو کیا ہمارے اپنے ذمے نہیں ہے؟ اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے کاروبار کو, اپنے تقاضے کو آگے پیچھے کر کے میرے دوستوں بزرگوں ہم اس تقاضے کو ہونے والے بنے. کام قربانی کا ہے اور میرے دوستوں بزرگوں قربانی والے کو اللہ بڑھاتے ہیں, قربانی والے کو اللہ اپنا مقرب بناتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قربانی دیتے دیتے اللہ سے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم جو کہو اللہ کے یہاں تمہاری بات سن لی جائے. فرماتے تھے دیکھو انبیاء علیہ السلام میں جن کو اللہ نے مقام دیا ہے ان کی قربانی کی بنیاد پر دیا ہے. فرماتے تھے حضرت ابراہیم نے ایک گھرانے کی قربانی دی
اللہ نے خلیل اللہ کا مقام عطا فرمایا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 9 گھرانوں کی قربانیاں دی. اپنے سارے گھرانوں کو قربان کیا, اپنے صحابہ کے گھروں کو قربان کیا. اللہ نے خلیل اللہ سے اونچا مقام حبیب اللہ کا مقام عطا فرمایا. میرے دوستوں بزرگوں, آخری بات پر میں اپنی بات کو ختم کروں. امام الانبیاء علیہ السلام کی قربانی, آپ کے گھر والوں کی قربانیاں میرے عزیزوں بزرگوں ہم بیان کر دیتے ہیں. تصور تو کریں, ذرا سوچیں تو صحیح, ہمارے اپنے گھروں میں ایسا گھر ڈھونڈنے سے بھی ملے گا جس کے یہاں ایک آدمی کے کھانے کا انتظام نہ ہو سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 مکانات میں اتنی گنجائش نہیں ہے آنے والے اجنبی مہمان کے لیے کھانے کا انتظام ایک فرد کے لیے ہو سکے. حضرت سلمان فارسی کو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے بھیجا, جاؤ سلمان دیکھو کچھ ہو تو یہ مہمان آیا ہے جس کے کھانے کا انتظام ہو سکے. حضرت سلمان 9 گھروں کے اندر گئے, ایک گھر کے اندر بھی ایک فرد کے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا. حضرت فاطمہ کے پاس گئے, فرمایا اللہ کے نبی کے پاس مہمان آیا ہوا ہے, اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو دے دو. پردے کو ہٹا کر کے حسن اور حسین کو دکھایا جو سو رہے تھے. کہنے لگے سلمان یہ بچے بھوک سے تڑپتے اور بلبلاتے ہوئے سو گئے, اگر میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہوتا تو شاید میں ان بچوں کو کھلا دیتی, لیکن اللہ کے نبی کا مہمان میرے گھر آیا ہے اور یہ تقاضا میری چار دیواری پہ آیا ہے, میں خالی ہاتھ جانے نہیں دوں گی. یہ میرا دوپٹہ ہے جو لے جاؤ اور شمعون یہودی کے پاس گروی رکھ دینا, اس سے کہنا تھوڑا سا اون دے دے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹے گی اور اس کی اجرت میں جو جو ملے گا میں اس کی روٹیاں بنا کے دیتی ہوں, لے جا کر کے ابا جان کی خدمت میں پیش کر دینا. حضرت سلمان جب شمعون کے یہاں پہنچے ہیں, اس نے دور سے دیکھ کر کے پہچان لیا, یہ دوپٹہ معروف معلوم ہوتا ہے, جانا پہچانا نظر آ رہا ہے. فرمایا یہ دوپٹہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, حسنین کی ماں حضرت علی کی بیوی, یہ حضرت فاطمہ کا دوپٹہ ہے. کیوں بھیجا ہے؟ کہا گروی رکھنے کے لیے, اور جو مانگ رہی ہے مہمان کا کھانا بنانے کے لیے. رونے لگا اور کہا ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں نبوت کے گھرانے کی یہ صفات پڑھی ہے کہ نبوت کے گھرانے والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کو کاٹ کر کے اور اپنا پیٹ کاٹ کر کے اپنا چولہا بجھا کر کے دوسروں کے پیٹ کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, کہا کہ یہ وہ دوپٹہ بھی لے جاؤ اور یہ جو بھی لے جاؤ اور شمعون کے اسلام کی خوشخبری بھی لے کر کے جاؤ. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, قربانیوں کا کام ہے, ترتیب پر نہیں اس سے آگے بڑھتا ہے. جب تک ہمارے اپنے باہر کے نقشے نہیں ٹوٹیں گے, میرے دوستوں باہر کا باطل تو بہت دور کی بات, ہمارے اندر کا باطل بھی نہیں ٹوٹے گا. اپنے راحت آرام کو قربان کرنا, اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا. میرے دوستوں بزرگوں, امت کے تقاضے کو ہم تقاضا سمجھے, امت کے حالات کو ہم چل پھر کر کے دیکھیں تو صحیح کس حال میں انسانیت زندگی گزار رہی ہے. میرے دوستوں بزرگوں, ہمارے نہ پہنچنے کی وجہ سے کتنے ایسے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں دنیا سے. ہم کو کارگزاری سنائی کہ عرب جماعت میں امریکہ کا نوجوان اتنا غصے میں آ کر کے عربوں سے کہہ رہا ہے تمہارا گریبان اللہ کے یہاں پکڑوں گا, ہم نے ساری ترقی یافتہ چیزیں بنا کر کے تمہارے ملکوں میں دی, تمہارے پاس دین اسلام کی امانت تھی, تم ہم تک نہیں لائے. میرا باپ جو کفر کی حالت میں بڑا ہے اس کے کفر کا وبال تمہاری گردنوں پر بھی ہو. میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں, اس کے لیے ہماری گزارش ہے, ہماری درخواست ہے, ہمارے ساتھیوں میں, ہمارے اس مجمع میں جو ہمارے علماء کرام ہیں, بہت ادب کے ساتھ ان سے گزارش اور درخواست ہے, اگر پہلا سال ہمارا ہندوستان میں لگ چکا ہے, دوسرے سال کے لیے عرب ملکوں کے لیے بتائیں, بڑے تقاضے ہیں. آپ چلو گے پھرو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, یہ سیدھے ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے گی. اس کے لیے بتائیں ہمت ارادے کر کے انشاءاللہ دوسرے سال کے لیے علماء کرام ہم اپنی ذات سے نکلنے کے لیے تیار. بولے بھائی, اس کے بتائیں. اس کے مفتی عمران صاحب, ماشاءاللہ, مولانا عبد الرحمان صاحب, اللہ بہت قبول فرمائے, اللہ کے اعمال میں بہت برکت عطا فرمائے. ذاکر صاحب, مفتی ذاکر صاحب, اللہ بے انتہا قبول فرمائے, اللہ اپنے خزانے سے استعداد صلاحیت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. مولانا کا مولانا ادریس صاحب, مولانا ادریس صاحب, جی, ٹھیک ہے, مولانا فہیم صاحب, مفتی ذاکر مولانا فہیم صاحب, مولانا فہیم صاحب, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. اور بتائیں ہمارے علماء کرام سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے, درخواست ہے, آپ اس تقاضے کو سمجھیں. بتائیں بتائیں بھائی. ماشاءاللہ. مولانا شاہد صاحب,
مولانا شاہد صاحب اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ ان کے جاگمال میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اللہ بہت قبول فرمائے، ملکوں کے اور عالم کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ اور بھی اگر علماء کرام نے بتائیں اس کے لیے پہلے سال کے لیے بتائیں، علماء کرام پہلے سال کے لیے بتائیں، اگر علماء کرام ہیں جن کا پہلا سال نہیں لگا ہے بتائیں پہلے سال کے لیے۔ ہاں مفتی سلمان صاحب دوسرے سال کے لیے ماشاءاللہ اللہ بہت قبول فرمائے، ماشاءاللہ پہلے سال کے لیے بھی بتائیں، ہمارے علماء کرام میرے دوستوں بزرگ بتائیں۔ یہ امت پیدائشی طور پر اللہ کا خلیفہ تو ہے، لیکن جو اہل علم ہیں ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خلافت کی نسبت بھی لگی ہوئی ہے، خلیفۃ رسول اللہ بھی ہے۔ بتاؤ ہمارے ساتھیوں میں سے پہلے سال کے لیے مولانا اعجاز صاحب ماشاءاللہ، مولوی حمدان صاحب ماشاءاللہ، یہ سب اس سال فارغ ہو رہے ہیں انشاءاللہ، شعبان میں ایک سال کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ پاک بے انتہا قبول فرمائے، نکلنا آسان فرمائے، اہل علم کی چلت فرت کو اللہ باطل کے ختم ہونے کا ذریعہ فرمائے، حق کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرمائے۔ بتائیں بھائی، اچھا بھائی یہ اہل علم حضرات جو پورا سال پڑھنے پڑھانے میں دین اور دین کی محنت میں ہے، یہ اتنی بڑی قربانیوں کے لیے ایک سال لگ گیا، اب دوسرے سال کے لیے کتنی قربانیوں کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ ہم کو مراکش کے اندر جماعت ملی، اکولا کی جماعت، مراکش کے مرکز میں ہماری ان کی ملاقات ہوئی، ساتھیوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب ہے، تھوڑا سا چل کر کے آپ ان سے کچھ تسلی کی بات کر لو۔ ہم نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارا فلائٹ کا ہماری روانگی تھی اور گھر سے خبر آئی کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ساتھیوں نے کہا اگر روکنا چاہو تو دیکھ لو، غور کر لو۔ کہنے لگے نہیں، ایک مرتبہ ارادہ کر کے گھر سے نکل گئے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت پورا کریں گے۔ صحابہ نے کتنے جنازے اللہ کے دین کی نسبت پر چھوڑے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے باپ اور اپنی بیویوں کو چھوڑا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، یہ ہماری قربانیاں ہی اسلام کے زندہ ہونے کا، علاقوں کے ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے گی۔ ایسی ایسی قربانیوں کے ساتھ یہ اہل علم حضرات چل رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، اللہ اس کے اثرات دکھا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ عرب متوجہ ہے۔ ابھی ہم لوگ دلی اترے امارات سے، ہمارے ساتھ دوسرے فلائٹ سے ماشاءاللہ سعودی کے ریاض کے مشائخ ہمارے ساتھ اترے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ 4 مہینے کے لیے نظام الدین آئے، ابھی ایک جماعت آئی، پیچھے سے 15 ساتھی اور آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا عربوں کا پورا جو نظام الدین کے اندر جو فلور ہوتا ہے بھرا ہوا ہے، مہمانوں سے عربوں کی آمد ہے، حیران ہے، کہہ رہے جب سے یہ جماعتوں کا سلسلہ دوسرے سال کی، ہماری تو عقل کا کام نہیں کر رہی کہ ہم ابھی تک چلے 4 مہینے میں پس و پیش کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان شادی شدہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کے اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے بڑے بڑے خرچوں میں دوسرے سال کے لیے نکل رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے یہاں ہمارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رکھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب ہمارے ساتھیوں سے ہماری گزارش ہے جن کے 3 مرتبہ اندرون میں 4 ماہ لگ گئے، کیا سوچ رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں؟ کس بات کی تاخیر ہے؟ میرے دوستوں آپ ہمت ارادے کر کے بتائیں، بیرون کے لیے بڑے خرچے کے لیے 5 ماہ کے لیے کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر، انشاءاللہ میں اپنی ذات سے تیار، کھڑے ہو جائیں۔ غفور نگر مبین اکبری مسجد ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلال فردوس نگر رضوان ہدایت، پیچھے کون ہے بولو؟ ماشاءاللہ، آصف مکہ، خالد بھائی محمدی، ارے کون ہے پیچھے؟ جاوید شبیر، ماشاءاللہ، محمد شریف، حافظ عمران، تبریز، ماشاءاللہ، حاجی صاحب، یوسف بھائی، حاجی عبدالرشید صاحب، فاروق بھائی، ابرار بھائی، زبیر بھائی، اللہ بے انتہا قبول فرمائے، مشرف، اللہ تعالیٰ ان سب کے حاجی لیے کلیم، حاجی عبدالستار کا لکھے نا پہلے بولتے ہیں، حاجی کلیم صاحب، ماشاءاللہ، مبین بھائی ہمارے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے، پیچھے ہاں قاضی اقبال الدین، حاجی یونس، حافظ عنایت، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، مرزا صاحب، ماشاءاللہ، عبد المجید شیخ صاحب، پوری جماعت کے ساتھ 2 مہینہ ماہ مستورات، ماشاءاللہ، مستورات کے لیے بتائیں، بڑے تقاضے ہیں ماہ مستورات کے، اور بتائیں، اور بتائیں، ارے نوجوان بھی ہے نہیں یہاں پر، سارے بزرگ حضرات دیکھو ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، عبدالرحیم بھائی، اللہ آسان فرمائے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سلیم بھائی، اور بتائیں، اللہ بہت قبول فرمائے، حافظ حفظ الرحمان صاحب، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، پیچھے مشتاق بھائی،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بتائیں بھی بتائیں، اور بتائیں، اور بولے میں ہمتیں کریں دوستو۔ اندر سے میرے عزیزو، آپ یقین مانیں یہ عرب حضرات ان کے پاس وقت نہیں ہے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے وقت دینے کا، یہ باہر ملکوں سے عورتیں بلاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کے بچے ان کی گودوں میں پرورش پا رہے ہیں۔ یہ فلپائن سے، تھائی لینڈ سے، انڈونیشیا، ملیشیا سے ہر گھر کے اندر عورتیں ہیں جو بچوں کو نہلا رہی دھلا رہی، اور سارے جو ہے ان کی چیزیں وہ بچے، جو ماں جس کو پہلا مدرسہ جس کی گود کہا گیا ہے، اب یہ بچے ان کی گودوں میں پرورش پا رہے ہیں، کیا سکھا رہی ہے ان کو، کیا ان کی تربیت کر رہی ہے، بہت شدت کے ساتھ مستورات کی جماعتوں کے بھی تقاضے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اس کے لیے بھی ارادے کریں انشاءاللہ، اپنے قواعد جلد از جلد پورے کر کے ماں مستورات و ماں بیرون کے لیے بھی نکلے کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو ہے 4 ماہ کے لیے صرف ہاتھ اٹھانے انشاءاللہ، 4 ماہ کے لیے بتا دیں ماشاءاللہ 100% مجمع اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ ہر سال کی نیت کریں، ہر سال کی نیت کریں۔ ہم لوگ سال میں نکلنے سے پہلے ہماری 10 دن کی تشکیل ہوئی دیوبند میں، دیوبند شہر کی ایک مسجد میں ہم لوگ تھے، وہاں 15 شعبان سے جماعت بن رہی تھی، تو جو صاحب جماعت لے کر کے جا رہے تھے انہوں نے ساتھیوں نے بتایا کہ ان کا 25واں 4 مہینہ ہے، 25واں 25 سال ہو گئے، کہنے لگے عید میں نے اپنے گھر پر نہیں کی، سارا رمضان سارا عید 25 سال سے اللہ کے راستے میں گزر رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگ تو نیت کریں، لگانے والے کتنا لگا رہے۔ ابھی ہماری جماعت کی واپسی مشورے کے بعد مولانا عبدالستار صاحب کہنے لگے، مولانا شمیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے مجھے شمیم کو میں 60 سال سے اس 4 دیواری میں دیکھ رہا ہوں۔ خود مولانا عبدالستار صاحب کو 60 سال ہو گئے، مولانا یوسف سلونی کے بارے میں کہا کہ 65 سال ہو گئے حضرت مولانا کو نظام الدین کی 4 دیواری لگانے والے، زندگیاں لگانے والے، ہم بھی نیت کریں گے انشاءاللہ۔